آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہے گھوڑوں کے بارے میں۔ آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑوں کے متعلق کیا ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلے کون سا انسان تھا جو گھوڑے پر سوار ہوا، اور اس کے علاوہ گھوڑے کی عادات کے بارے میں بات کریں گے۔ تو چلیے ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گھوڑا ایک مشہور و معروف جانور ہے جس کے بارے میں سبھی جانتے ہیں، اور یہ ایک جنگلی جانور تھا جس کے بارے میں اہل عرب نے سب سے پہلے دریافت کیا کہ یہ جنگلی جانور تھا۔ اس کے بعد لوگوں نے اس کو اپنی سواری کے لیے استعمال کیا۔ گھوڑے کو عربی میں فرس کہتے ہیں، اور گھوڑے کو سب سے پہلے سواری کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے استعمال کیا۔ گھوڑے میں بہت سی ایسی عادات ہوتی ہیں جو کہ انسان کے ساتھ مشابہ ہوتی ہیں، جیسا کہ اس جانور میں شرافت، کرم اور بلند ہمت جیسے انسانی فضائل موجود ہیں۔ گھوڑوں میں مختلف قسم کی خصوصیات پائی جاتی ہیں، جیسا کہ کچھ گھوڑے ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنے مالک کی پہچان ہوتی ہے، اور اگر کوئی دوسرا شخص اس کے بیک پہ سوار ہو تو وہ اس کو اپنے اوپر بٹھانا پسند نہیں کرتے اور اس کو گرا دیتے ہیں۔ ویسے تو گھوڑے کی بہت سی اقسام ہیں، لیکن اس کی دو اقسام بہت زیادہ مشہور ہیں۔ سے ایک اقسام ہے عربی گھوڑوں کی، اور دوسری جو قسم ہے وہ ہے غیر عربی گھوڑوں کی۔ گھوڑے کی پہلی قسم کو عتیق کہا جاتا ہے، جبکہ دوسری قسم کو حجین کہا جاتا ہے۔ اس کو برزون بھی کہا جاتا ہے۔ دونوں میں فرق صرف یہ ہے کہ فرس کے مقابلے میں جو دوسرا گھوڑا ہے اس کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں لیکن تھوڑی چوڑی ہوتی ہیں، لیکن اگر فرس کی جو ہڈیاں ہیں وہ تھوڑی چھوٹی ہوتی ہیں لیکن وہ بھی بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہیں، جبکہ جو برزون گھوڑا ہے اس میں بوجھ اٹھانے کی طاقت دوسرے گھوڑے سے زیادہ ہوتی ہے۔ اب ہم بتائیں گے کہ عتیق اور برزون گھوڑے میں اتنا ہی فرق ہے جتنا کہ ایک ہرن اور ایک بکری میں ہوتا ہے۔ اب آپ کو بتاتے چلیں کہ عتیق اس گھوڑے کو کہا جاتا ہے جس کے ماں باپ دونوں ہی عربی نسل کے ہوں۔ یہ گھوڑا تمام عیب اور نقص سے خالی ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کو عتیق کہا جاتا ہے۔ اور گھوڑوں میں عتیق کا مطلب یہ بھی قرار دیا جاتا ہے کہ جس کا مطلب چست ہو۔ ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ عتیق وہ گھوڑا ہے جو کہ رفتار میں سب سے آگے نکل جاتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے حجین گھوڑے کے بارے میں۔ تو حجین وہ گھوڑا ہے جس کا باپ عربی نسل کا ہو اور جو اس کی ماں ہے وہ عجمی نسل کی ہو، اور سیم اسی طرح سے ان کے جو اپوزٹ ہوتے ہیں اس گھوڑے کو مکرم کہتے ہیں۔ گھوڑے کے جسم میں زیادہ سے زیادہ 205 ہڈیاں ہوتی ہیں، اور ان کی جو رفتار ہوتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ 55 یعنی کہ 55 فی گھنٹہ کے حساب سے ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو سپیڈ ان کی ریکارڈ کی گئی ہے وہ 44 کلومیٹر فی گھنٹہ اور 27 کلومیٹر فی گھنٹہ بھی ریکارڈ کی گئی ہے۔ اب ہم بات کریں گے گھوڑے کے کان کے بارے میں۔ گھوڑے کے کانوں میں 16 پٹھے ہوتے ہیں، اور گھوڑے جو ہیں وہ اپنے کانوں کو 180 ڈگری تک گھما سکتے ہیں۔ ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ گھوڑے کی طبیعت میں گھمنڈ بھی پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گھوڑا جو ہے وہ اپنے آپ میں مگن رہتا ہے، لیکن یہ بھی بات سچ ہے کہ گھوڑا جو ہے وہ اپنے مالک سے بہت زیادہ پیار بھی کرتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ اپنے مالک کے ساتھ سواری میں بھی بہت شرافت سے پیش آتا ہے۔ گھوڑا کبھی بھی کسی دوسرے جانور کا بچا ہوا چارہ یا پانی نہ تو کھاتا ہے اور نہ پیتا ہے۔ گھوڑے میں ایک بہت عجیب و غریب عادت پائی جاتی ہے کہ وہ گدلا پانی پینا پسند کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گھوڑے کو اگر صاف پانی دیا جائے یا اگر اس کو کہیں پہ بھی سفر میں بھی صاف پانی میسر ہو جائے تو اس میں اپنی ٹانگیں مار کر اس کو بھی گدلا کر لیتا ہے۔ گھوڑے میں جو شہوت والا ٹائم ہے وہ 40 سے 90 سال تک رہتا ہے۔ گھوڑے کے بارے میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے جسم میں تلی نہیں ہوتی، اور گھوڑا جو ہے وہ لگ بھگ تقریباً 25 گیلن جو پانی ہوتا ہے وہ ایک دن میں پی جاتا ہے۔ اگر گھوڑے کا کھر کسی بھی وجہ سے ٹوٹ جائے تو اس کو دوبارہ پیدا ہونے میں 9 سے 12 مہینے لگ جاتے ہیں۔ گھوڑا ایسا جانور ہے جو کہ ناک کے ذریعے ہی سانس لیتا ہے، اور گھوڑا جو ہے وہ بھاگنے کے ساتھ ساتھ چھلانگیں بھی مارتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو گھوڑے کی چھلانگ ہے وہ 27 فٹ تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ گھوڑے اپنے رویے کو ظاہر کرنے کے لیے آنکھوں، ناک اور کانوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ اپنے جذبات کو اپنے مالک تک پہنچاتے ہیں۔ ایک گھوڑے کے دماغ کا جو وزن ہے وہ 22 اونس کے قریب ہوتا ہے، جو کہ انسان کے دماغ کا آدھا وزن ہے۔ ابھی ہم بات کریں گے گھوڑوں کے دانت کے بارے میں۔ گھوڑی کے منہ میں 36 دانت جبکہ گھوڑے کے منہ میں 40 دانت موجود ہوتے ہیں۔ گھوڑی جو ہے وہ ایک بچے کو پیدا کرنے میں تقریباً 11 مہینے کا ٹائم لیتی ہے۔ کچھ گھوڑے ایسے ہوتے ہیں جو کہ سواری کے دوران نہ تو پیشاب کرتے ہیں اور نہ ہی اپنا پوپ کرتے ہیں۔ گھوڑے میں یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ وہ کھڑے ہو کر بھی سو سکتا ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس جو گھوڑے تھے وہ پروں والے گھوڑے تھے۔
हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी घोड़ी को फरस कहा करते थे। उसके अलावा घोड़े जो है वो दुआ भी करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी अरबी घोड़ा ऐसा नहीं को रोजाना 2 मरतबा ये दुआ मांगने की इजाजत ना दी जाती हो जिस मुझको उसका सबसे ज्यादा महबूब। उसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स जो साफ करके अपने घोड़े को खिलाए उसकी निगाहों में माल बना दे तो अल्लाह ताला उस बंदे को हर जौ के दाने के बदले में एक नेकी अता करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पर यह भी इरशाद फरमाया कि घोड़ों की पेशानी में ता क़यामत तक अल्लाह ताला ने हैर रखी है। एक और हदीस में बयान किया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस किस्म के घोड़े को पसंद नहीं करते थे जिनके 3 पाँव सफेद और 1 पाँव जो था वो काला या ब्राउन होता था। तो इसलिए एक सफेद और 3 दूसरे रंग के जो पाँव वाले घोड़े थे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।